السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، آج ششماہی دوم کا پہلا سبق آپ کے گوش گزار کیا جا رہا ہے۔ یہ کتاب ہے دروس البلاغہ۔ اس فن کی یہ پہلی کتاب ہے جو آج آپ شروع کر رہے ہیں۔ بلاغت کیا ہے؟ فصاحت کیا ہے؟ اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس سلسلے میں اس کتاب میں بتایا جائے گا، اس لیے اس کے مباحث آپ غور سے سنیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ علوم بلاغت ہے کیا۔ علوم بلاغت ایک کوئی مستقل علم نہیں ہے، بلکہ یہ 3 علوم کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 علم معانی، نمبر 2 علم بیان، نمبر 3 علم بدیع۔ ان تینوں کے مجموعے کو علم بلاغت کہتے ہیں۔ تو پہلے آپ یہ بھی جان لیں کہ یہ تینوں علوم ہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 پہ میں نے شمار کیا ہے علم معانی۔ تو علم معانی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے قواعد کی روشنی میں اپنی گفتگو کو موقع اور محل کے اعتبار سے پیش کرنا، یہ علم معانی کا کام ہے۔ علم معانی سے جب ہماری واقفیت ہوگی تو ہم اپنی گفتگو موقع محل کے اعتبار سے پیش کر سکتے ہیں، اور اگر یہ علوم نہیں معلوم تو ہم سے کہیں خطا بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 علم بیان۔ اس علم کے ذریعے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک مضمون کو کئی طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں۔ جب یہ علم ہمیں معلوم ہوگا تو ایک ہی بات ہمیں کہنی ہے تو کئی ڈھنگ سے، کئی طریقے سے اس کو بیان کرنے کا ہنر اس علم کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی بھی ضرورت ہے۔ اور علم بدیع میں یہ ہوتا ہے کہ لفظی اور معنوی خوبیوں سے واقفیت ہو جاتی ہے، اور یہ چیز کلام کے اندر آرائش اور حسن پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں علوم، علم معانی، علم بیان اور علم بدیع، جب ہماری واقفیت ان سے ہوگی، ان کے قوانین سے ہوگی، ان کے ضابطوں سے ہوگی، تو ہماری گفتگو اچھی ہوگی، موقع محل کے مناسب ہوگی، اور ہمیں بولنے میں کہیں خطا نہیں ہوگی، اور ہم جیسے چاہیں گے اپنے مافی ضمیر کو ادا کر سکتے ہیں، اور کلام کے اندر حسن کیسے پیدا کیا جاتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ فائدہ ہے بلاغت پڑھنے کا۔ اچھا،
اس کے بعد لکھ رہے ہیں مقدمۃ فی الفصاحۃ والبلاغہ، یہ مقدمہ ہے فصاحت اور بلاغت کے سلسلے میں، یعنی اصل بحث شروع کرنے سے پہلے مصنف کچھ ابتدائی باتیں بیان کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے آنے والی بحثیں آسانی سے سمجھ میں آئیں گی۔ اور یہ ہر چیز میں ہوتا ہے کہ پہلے کچھ ابتدائی باتیں بیان کی جاتی ہیں، کچھ مبادیات بیان کیے جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے آگے والا مرحلہ آسانی سے حل ہو سکے۔ تو اس میں اسی طرح کی باتیں بیان کی جائیں گی۔ مقدمہ یہ اصل میں مقدمۃ الجیش سے آیا ہے۔ لشکر کے آگے ایک چھوٹا سا لشکر، ایک دستہ جاتا تھا تاکہ وہ دیکھے کہ ہمارے آنے والے لشکر کے لیے کوئی پریشانی، کوئی دقت تو نہیں ہے، راستہ ہموار تو ہے۔ تو اس کے لیے وہ لشکر، ایک چھوٹا سا لشکر بھیجتا تھا آگے، تو اس کو کہتے تھے مقدمۃ الجیش، لشکر کے آگے چلنے والا ایک دستہ۔ کتاب کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ کچھ چیزیں ابتدائی طور پہ بیان کی جاتی ہیں تاکہ اس کی روشنی میں اس کے ذریعے سے آگے کی بحثیں آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکیں۔ تو اب یہاں پر اس مقدمہ کو کہیں گے مقدمۃ الکتاب، یعنی کتاب کے شروع میں کچھ چیزیں ایسی بیان کی جائیں جو آنے والی بحثوں کے لیے معاون اور مفید ثابت ہوں۔ اچھا، اب اس کے بعد پہلے یہ فصاحت کی تعریف کریں گے، فصاحت کے اور بہت سے ایسی قسمیں ہیں وہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد بلاغت کے سلسلے میں کچھ بیان کریں گے، تب کہیں جا کر یہ علم معنی، علم بیان اور علم بدیع پر گفتگو کریں گے۔ دیکھیے کتاب شروع کر رہے ہیں۔ الفصاحۃ فی اللغۃ تنبع عن البیان والظہور، یقال افصح الصبی فی منطقہ اذا بان وظہر کلامہ، وتقع فی الاصطلاح وصفا للکلمۃ والکلام والمتکلم۔ کہہ رہے ہیں کہ فصاحت، یہ فصاحت کا معنی بتا رہے ہیں، فصاحت کہتے کسے ہیں؟ کہہ رہے ہیں لغت میں فصاحت کا معنی بیان اور ظہور ہے۔ بیان کے معنی ہوتا ہے واضح ہونا، ظہور معنی ظاہر ہونا، بس فصاحت کے معنی بیان اور ظہور۔ تو کہہ رہے اور تنبع، انبأ ينبئ انباء کے معنی ہوتا ہے خبر دینا، بتانا۔ اب اس کا لفظی معنی ہوا فصاحت لغت میں بیان اور ظہور کو بتاتی ہے، جس کو آپ یوں کہیں گے کہ فصاحت لغت میں بیان اور ظہور کا نام ہے۔ اچھا، تو بیان اور ظہور کو آگے کہہ رہے ہیں یقال افصح الصبی فی منطقہ اذا بان وظہر کلامہ، کہا جاتا ہے، یعنی اہل عرب کہتے ہیں کہ افصح الصبی، بچہ فصیح ہو گیا، فی منطقہ، اپنی بولی میں، اذا بان وظہر کلامہ، جب کہ اس کی بات واضح اور ظاہر ہو۔ یہ آپ کا لفظی معنی ہوا۔ کہہ رہے ہیں کہ جب بچے بولنا شروع کر دیتے ہیں، شروع میں تو بولتے نہیں، لیکن جب بولنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی بات اچھی طرح کہہ لیتے ہیں، تو اس وقت کہا جاتا ہے افصح الصبی فی منطقہ، اب بچے نے اپنی بات واضح کر دی، واضح انداز میں بولنے لگا بچہ۔ تو گویا کہ یہ ہوئی فصاحت، اپنی بات کو ظاہر کر دینا، یہ فصاحت ہوئی۔
تو اس کی کوئی اور تعریف نہیں کر رہے ہیں، صرف لغوی معنی بتانے کے بعد کہہ رہے ہیں یقتقع فی الاصطلاح وصفا للکلمۃ والکلام والمتکلم۔ اصطلاح میں یہ یعنی فصاحت، کلمہ، کلام اور متکلم کی صفت واقع ہوتا ہے۔ کلمہ یعنی مفرد اور کلام معنی جملے، متکلم بولنے والا، گویا کہ یہ فصاحت تینوں کی صفت واقع ہوتا ہے۔ جیسے کہیں گے کلمۃ فصیحۃ، فصیح کلمہ، کلام فصیح، متکلم فصیح، اس طرح ان تینوں کی صفت واقع ہوگا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اب ان تینوں کے بارے میں یہ الگ الگ بتائیں گے کہ کلمہ کب فصیح ہوگا، کلام کب فصیح ہوگا اور متکلم کب فصیح ہوگا۔ ان تینوں کو تفصیل کے ساتھ یہ الگ الگ بتا رہے ہیں۔ دیکھیے نمبر 1، ففصاحت الکلمہ سلامتها من تنافر الحروف ومخالفت القیاس والغرابت۔ یہ فصاحت کلمہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ کلمہ کے اندر فصاحت کب آئے گی۔ کہ سلامتها، اس کا سلامت رہنا، محفوظ رہنا، یعنی کلمہ کا محفوظ رہنا تنافر حروف سے، مخالفت قیاس سے اور غرابت سے۔ ان تینوں چیزوں سے، یہ تینوں عیب ہیں، ان تینوں چیزوں سے کوئی کلمہ اگر محفوظ ہے تو وہ کلمہ فصیح ہوگا، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کسی بھی کلمے کے اندر پا لی گئی تو وہ کلمہ گویا کی فصاحت سے گر گیا، وہ فصیح نہیں کہا جائے گا۔ اب ان تینوں پر تھوڑی گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں ہیں کیا، مثال کے ساتھ بھی سمجھائیں گے۔ دیکھیے فتنافر الحروف وصف فی الکلمہ، تنافر حروف یہ کلمہ کا ایک وصف ہے۔ یوجب ثقلها علی اللسان وعسر النطق بها، کہ واجب کرتا ہے اس کا ثقل، یعنی کلمے کا ثقل، ثقل کا معنی ہوتا ہے بوجھل ہو جانا زبان پر، وعسر النطق اور بولنے میں دشواری، بہا میں ہا کی ضمیر کلمہ کی طرف۔ تو اس کا ترجمہ یوں کریں کہ کلمہ کے اندر ایک ایسا وصف ہے، یعنی تنافر حروف یہ کلمہ کے اندر ایک ایسا وصف ہے کہ جس کی وجہ سے بولنے میں، جس کی وجہ سے زبان پر ثقالت اور بھاری پن پیدا ہوتا ہے اور بولنے میں دشواری اور دقت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ایک صفت ہے کلمہ کی کہ اگر یہ چیز کلمے کے اندر آ جائے گی تو بولنا مشکل ہو جائے گا اور اس کا ادا کرنا ذرا بھاری محسوس ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر کلمے کے اندر آ جائیں تو گویا کہ اس کلمے کے اندر تنافر کا عیب پا لیا گیا، تنافر حروف کا۔ اس کی مثال دیکھیے، جیسے الزشو، الزشو ایک لفظ ہے، اس کو بولنے میں ذرا دقت محسوس ہو رہی ہے، تو کہہ رہے کہ اس کے اندر گویا کہ تنافر کا عیب پا لیا گیا، یہ کلمہ فصیح نہیں ہے۔ الزشو کہہ رہے للموضع الخشن، یہ کھردری جگہ کے لیے بولتے ہیں۔ ایسے الہو خو، یہ بھی دیکھیں بولنے میں کچھ دقت لگ رہی ہے، تو گویا کہ یہ بھی فصاحت سے گر گیا۔ حقوق کے معنی ہوتا ہے لنبات ترعاہ الابل،
یعنی یہ ہو اس گھاس کے لیے بولا جاتا ہے جسے اونٹ چرتے ہیں. والنقاح، یہ بھی نقاح، یہ بھی بولنے میں دقت ہو رہی ہے، بھاری پن ہو رہا ہے، اس لیے یہ بھی فصاحت سے گر گیا. اس کا معنی ہے میٹھا پانی، صاف ستھرا پانی. صاف ستھرے اور میٹھے پانی کو نقاح بولتے ہیں. والمستشذر، کہ یہاں بھی مستشذر، یہ بھی دقت ہو رہی ہے بولنے میں، تو گویا کہ اس کے اندر بھی تنافر پایا گیا اور یہ بھی فساد سے گر گیا. للمفتول، یہ بٹی ہوئی رسی یا کوئی بھی چیز جو بٹی ہو اس کو کہتے ہیں. تو یہ چند مثالیں دیں تنافر حروف کی، کہ ایک کلمہ ہے، ایک مفرد لفظ ہے، اور اس کے اندر اس طرح کی چیز پائی گئی کہ بولنے میں دقت ہو رہی ہے، زبان پہ بھاری پن آ رہا ہے. تو اس طرح کے لفظ اگر آئیں تو گویا کہ یہ فصیح لفظ نہیں کہے جائیں گے، اس عیب کی وجہ سے فساد سے گر جائیں گے. اچھا، یہ ایک ہو گیا. اب دوسرا دیکھیے عیب مخالفت القیاس. یہ بھی ایک عیب ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ کون الکلمت غیر جاریۃ علی القانون الصرفی، کلمہ کا قانون صرفی کے غیر پر جاری ہونا. یعنی جو صرف کا قانون ہے اس قانون کے حساب سے یہ کلمہ نہ ہو، بلکہ دوسرے انداز سے اس کو استعمال کر لیا گیا ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک عیب ہے. قیاس تو کچھ چاہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے خلاف استعمال ہوا. تو ترجمہ یہ کریں کہ مخالفت قیاس کلمہ کا قانون صرفی کے خلاف استعمال ہونا. جیسے کجمع بوق علی بوقات فی قول المتنبی، جیسے متنبی کے قول. متنبی بہت بڑا شاعر ہے عرب کا. اس کے ایک شعر میں ایک لفظ آیا ہے بوقات، بوق کی جمع بوقات. تو کہہ رہے ہیں کہ جو بوقات استعمال کیا ہے متنبی نے، یہ صرفی قانون سے ہٹ کے استعمال کیا ہے. بوق کی جمع قلت ابواق آتی ہے، نہ کہ بوقات. یہ اصل مسئلہ ہے. لیکن متنبی نے اپنے شعر میں ابواق کی جگہ بوقات استعمال کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ صرفی قانون کے خلاف ہے کہ بوق کی جمع یہ ابواق افعال کے وزن پر آتی ہے، نہ کہ بوقات. تو اس کے اندر صرفی قانون کی خلاف ورزی ہے، اس لیے یہ لفظ فصاحت سے گر گیا. دیکھیے کجمع بوق، جیسے بوق کی جمع بوقات، جیسے بوق جمع بوقات متنبی کے قول میں. متنبی قول کیا ہے؟ فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَتُبُولُ. اگر لوگوں میں سے بعض، لوگوں میں کا کوئی
سلطنت کے لیے سیف ہو، تلوار ہو، ففی الناس بوقات اللہ و طبول، تو لوگوں میں سے کچھ ڈھول اور باجے ہیں۔ یہ شاعر نے سیف الدولہ کی تعریف میں کہا ہے، سیف الدولہ یہ بادشاہ تھا، اس کی تعریف میں یہ کہا کہ مراد وہی ہے، سیف سے مراد وہی سیف الدولہ ہے کہ دولت یعنی سلطنت کے لیے جب ایک سیف ہے، ظاہر بات ہے جب سیف ہے تو دشمنوں پر اپنا کام کرے گی، ان کو مار پیٹ کے صحیح کر دے گی۔ تو جب یہ سیف الدولہ ہے تو اس کے ہوتے ہوئے اور دوسرے بادشاہ گویا کہ اس کے سامنے بیکار ہیں، بس یہ ڈھول اور باجے کی طرح ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس شعر میں محل استشہاد وہی بوقات ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ قیاس تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی جمع قلت ابواق آتی، نہ کہ بوقات۔ اور ایسے ہی متنبی کے قول میں ایک لفظ ہے موددہ، دیکھیے نیچے والے شعر میں ان بنی للعام زہدہ ما لی فی صدورہم من موددہ، کہ بے شک میرے لڑکے، شاعر کہہ رہا ہے کہ بے شک میرے لڑکے للعام ضرور کمینے ہیں، لئیم کی جمع لعام، اور زہدہ اور یہ زاہد کی جمع زہدہ ہے۔ زاہد کے معنی ہوتا ہے الگ تھلگ رہنا، الگ تھلگ رہنے والا۔ تب ترجمہ یہ ہوا کہ بے شک میرے بیٹے ضرور کمینے ہیں اور لا تعلق ہے، مجھے کچھ نہیں سمجھتے۔ ما لی فی صدورہم، نہیں ہے میرے لیے ان کے دلوں میں من موددہ کوئی محبت، ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے۔ تو یہاں پر محل استشہاد ہے موددہ۔ موددہ میں دو حرف اکٹھا ہوئے، ایک جنس کے ہوئے، تو کہہ رہے ہیں صرفی قاعدہ یہ ہے کہ جب دو حرف ایک جنس کے اکٹھا ہو جائیں تو ایک کو دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں موددہ کے بجائے مودہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ گویا کہ متنبی کے قول میں ایک عیب ہے جو مخالفت قیاس کہا جا رہا ہے، صرفی قانون کے خلاف استعمال ہوا ہے۔ والقیاس مودہ بالادغام، جبکہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ ادغام کے ساتھ مودہ استعمال ہو۔ اچھا، یہ دو عیب ہو گئے، تیسرا عیب ہے غرابت۔ غرابت کیا ہوتا ہے یہ دیکھیے، کون الکلمت تیسرا عیب ہے غرابت۔ غرابت کی تعریف کر رہے ہیں کون الکلمت غیر ظاہرۃ المعنی، یعنی کلمہ کا معنی کے اعتبار سے خوب ظاہر اور واضح نہ ہونا، یہ ہے غرابت۔ یعنی لفظ نامانوس ہو، اجنبی ہو، اس کے اندر نہ ہمواری ہو، تو اس طرح کی چیزوں کو غرابت کہتے ہیں۔ جیسے عربی کا ایک لفظ ہے تقاء،
یہ اجتماع کے معنی میں ہے۔ تقا کا نہایت ہی غیر مانوس لفظ ہے۔ اجتماع کا معنی ہوتا ہے جمع ہوا، اور ایسے ایک لفظ ہے افرنقع، یہ انصرف کے معنی میں ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹا۔ اور ایک لفظ ہے اطلخم، یہ اشتد کے معنی میں ہے، اس کا معنی ہے اس نے حملہ کیا، وہ قوی ہوا وغیرہ۔ تو یہ چند مثالیں دی ہیں غرابت کی کہ معنی کے اندر، یہ کلمے کے اندر غیر مانوسیت اور اجنبیت ہو تو گویا کہ یہ ایک عیب ہے، اور اس عیب کی وجہ سے جب کوئی بھی کلمہ فصیح نہیں ہو سکتا، تو گویا کہ یہ 3 عیوب یہاں بھی بیان کیے۔ تو فصاحت میں، فصاحت کلمہ کے لیے تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت، یہ تینوں عیب ہیں۔ جب یہ تینوں چیزیں یا ان میں سے کوئی بھی ایک کسی لفظ میں نہیں ہوگی تب وہ لفظ، وہ کلمہ فصیح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔